الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 18۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ خالق و عرض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ الحجر یہ 14ویں پارے کے شروع سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 15 بنتا ہے، اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 44 بنتا ہے، اور یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور اس عظیم سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین ان کلمات سے کر رہے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اور اس عظیم سورت کی آیات 99 ہیں، اور سورۃ الحجر کے الفاظ 658 اس کے الفاظ ہیں، آیات ہیں، اور حروف اس عظیم سورت کے 2881 اس کے حروف ہیں۔ اور سورۃ الحجر کو سورۃ الحجر کیوں کہتے ہیں؟ کئی ایک مفسرین نے توجیحات بیان کی ہیں، کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے۔ تو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 80 تا 84 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بستی کا ذکر کیا، اس وادی کا، اس قوم کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے کئی ایک انبیاء کو مبعوث فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو اس قوم نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہم اس وقت آپ کو نبی اور رسول مانیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی، ہم اس وقت آپ کو نبی مانیں گے، اس وقت ہم آپ کو رسول مانیں گے، اس وقت ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ ہمیں یہ سامنے ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی نکالیں، اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا، ہمیں یہ دکھا دیا، اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کے دکھا دی، تو اس وقت ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ کام تو بہت مشکل تھا، یہ نبی کے بس کی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین انبیاء کو معجزات عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں دعا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم بھی موجود تھی، پہاڑی کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی۔ تو یہ قوم نشانی دیکھ کر ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو گئی، نشانی بھی دیکھ لی، لیکن پھر بھی یہ قوم ایمان نہ لے کے آئی۔ اتنی یہ حد حرام اور نکھٹو قوم تھی، نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی یہ قوم صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لے لائی۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ اس اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ تو پھر ان پر اللہ رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، اونٹنی جو نکلی تھی پہاڑ سے، انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا ان پر بہت سخت عذاب آیا، چیخ کا ان پر عذاب آیا۔ تو جب چیخ کا عذاب آیا تو یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر یہ قوم جو تھی اپنے گھر اور مکانات بنایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو
حجر، اس بستی کو حجر کہا جاتا ہے، اور حجر کا معنی پتھر اور پہاڑ ہوتا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ رب العالمین اس قوم پر جو ہے چیخ کا عذاب نازل کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی تھی، اس پہاڑوں کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، تو اسی مناسبت سے اس کا نام حجر رکھا گیا، اور حجر کا معنی بھی پتھر اور پہاڑ ہوتا ہے۔ تو ایک اور مفسرین نے وجہ بیان کی ہے سورۃ الحجر کے نام کی، وہ یہ ہے کہ یہ قوم بہت طاقتور تھی، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بنایا کرتی تھی، بہت طاقتور تھی یہ قوم۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا، کیونکہ یہ قوم پہاڑوں کو تراشتی تھی۔ تو اس حجر کے سورۃ الحجر کے بارے میں دو احادیث آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا خود بھی، جب یہ حجر بستی سے حجر وادی کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تو رو کر گزرتے اور تیزی سے گزرتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قوم پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے، جب بھی ایسی قوم کے پاس سے گزرو، ایسی وادیوں کے پاس سے گزرو، ایسے کھنڈرات کے پاس سے گزرو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، تو وہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے، جلدی سے گزرنا چاہیے اور آنسو بہا کر گزرنا چاہیے، کہیں آپ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بستی کے پاس سے گزرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بستی والوں نے، حجر والوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، سب کچھ نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ نبیوں پر ایمان نہ لائے، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہیں، اور اپنے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس وادی کے پاس سے گزرے اپنے چہرے پر کپڑا کر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کو بھی تیز بھگانا شروع کر دیا، اور سر اور چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا اور اس بستی سے تیزی سے گزر گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بستی پر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا ہے۔ سو ان دونوں احادیث سے ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے میرے ناقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو، جس قوموں پر، جس بستیوں پر، وہاں سے بندے کو تیزی سے گزرنا چاہیے، جلدی سے گزرنا چاہیے، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہاں آنسو بہانے چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے عذابوں سے ڈرنا، اللہ کی نشانیوں سے ڈرنا، یہ بھی بندے کے ایمان کی ایک نشانی اور دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی صورت کے اندر ایک آیت آتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے ہی لیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود ہی اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، وہ سب جو ہے ان کے اندر تبدیلیاں آ گئی، تغیر اور تبدل آ گیا۔ تو یہ قرآن مجید ایک نزل من اللہ کتاب ہے، اس کا ذمہ اللہ نے اٹھایا اور اللہ نے ہی حفاظت کرنی ہے اس کتاب کی۔ تو حضرات و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کفار نے قرآن کو ختم کرنے کے بڑے بڑے پراپے گنڈے کیے، بڑی بڑی سازشیں کی، بڑی بڑی جو ہے وہ حربے استعمال کیے، لیکن قرآن کو ختم نہ کر سکے۔ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا، بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز حکومت کر رہا تھا، انگریز کو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریز کو وہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے بھگایا، اور اس کے بعد جو ہے دو قومیں باقی رہ گئی، ہندو اور مسلمان، اور سکھ، تین قومیں رہ گئی۔ تو پھر مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی کہ ہم ہندو کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ہمارا دین اور ہے، ہندو اور سکھ کا دین اور ہے، تو لہٰذا ہم
یہ تحریک چلاتے ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لمبا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو نے بہت حربے استعمال کی مسلمانوں کو ہرانے کے۔ ان کے اندر ایک بات آئی، ان کو ایک بات سمجھ لگی کہ مسلمان یہ اتنے شہید کیوں ہوتے ہیں، مرنے کو جو ہے وہ بہادری کیوں سمجھتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جب قرآن ان سے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ شکست کھا جائیں گے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند سے ہندو نے جو ہے مکار ہندو نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کے مصحف کو جمع کیا اور آگ لگا کے نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ اور یہ تو انہوں نے کتابی شکل میں ختم کیے، دکانوں سے، مکانوں سے، مسجدوں سے، مدارس سے، مساجد سے سب جلا دیے۔ لیکن جب ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، پھر ہندو بھی لاجواب ہو گیا کہ اس قرآن کو، اس مسلمان کو ہم شکست نہیں دے سکتے، اس قرآن کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کا حرف بحرف شد اور مد جو ہے مسلمانوں نے اپنے سینے میں محفوظ کی ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے کافر کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس قرآن کو کیوں نہیں ختم کر سکا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کا ذمہ اٹھائیں گے۔ اور اسی سورۃ الحجر کے اندر ایک اور آیت بھی آتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو اس صورت کی بہت سارے مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں، بہت ساری تفاسیر بیان کی ہیں، تو چند ایک مفسرین کی آراء میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سبعًا من المثانی کا معنی 7 آیات۔ سبعًا من المثانی کا ایک بعض مفسرین نے یہ مطلب اور تفسیر کی ہے کہ اس 7 سے مراد جو ہے یہ قرآن پاک کی طویل 7 صورتیں مراد ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ یونس وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، انہوں نے یہ اس کی توجیہ بیان کی ہے، یہ تفسیر کی ہے کہ سبع سمانی سے مراد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 7 تختیاں دی گئی وہ مراد ہے۔ تو ایک تیسری تفسیر، تیسرا قول یہ بھی آتا ہے مفسرین کا کہ 7 سے مراد، 7 مثانی سے مراد جو ہے 7 جز ہے۔ کون سے؟ مثلا حکم، منع اور بشارتیں، ڈر، مصالحے، نعمتوں کا شمار، قرآنی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیے، جو اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں سے منع کیا، جو بشارتیں اللہ رب العالمین نے سنائی، اور ڈر اور مصالحے اور نعمتوں کا شمار اور قرآنی خبریں، اس 7 سمانی سے مراد یہ ہے۔ اور آخری جو قول جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ مفسرین نے ذکر کیا 7 سمانی سے مراد جو ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، بار بار پڑھے جانے والی سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ کی 7 آیات بنتی ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ تو اللہ اعلم بالصواب، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی ہر سورت کی فضیلت اور شان اور اس کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا